الحمدللہ ہمارے طہارت و نماز کورس کے 10 سبق مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا 11واں سبق ہے۔ 10ویں سبق کے اندر ہم نے سجدہ سہو کے متعلق کچھ تفصیل اور قضا نمازوں کے متعلق کچھ تفصیل پڑھی تھی کہ سجدہ سہو کا طریقہ کار اور اس کب واجب ہوتا ہے وہ صورتیں، اور قضا نماز اس کی بھی کچھ ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ کب وہ کرنی چاہیے اور زیادہ ہوں تو اس کی کیا ترتیب ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جماعت کے متعلق کچھ احکام، مسافر کی نماز اور بیمار کی نماز کے متعلق، کہ جماعت کے متعلق کیا احکام ہیں۔ تو دیکھیے جماعت کن پر لازم ہوتی ہے، تو ان عاقل بالغ آزاد مردوں پر نماز واجب ہے جن کو کوئی عذر نہ ہو اور وہ کسی حرج اور مشقت کے بغیر نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہوں، تو ان پر نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ یہ واجب ہے۔ تو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں جماعت کو، حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے ان مردوں پر۔ اور اب ان افراد کو بھی ہم گن لیتے ہیں، شمار کر لیتے ہیں جن پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ چھوڑ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ خواتین تو بالخصوص وہ تو گھروں میں ہی پڑھیں گی، لیکن باقی جو افراد ہیں یعنی جن کو جماعت میں نماز ادا کرنے کے متعلق گنجائش دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے کہ وہ نہ حاضر ہونا چاہیں تو ان پر لازم نہیں ہے۔ تو ایک تو نابالغ بچے ہو گئے، بیمار ہو گیا جو نہیں چل سکتا، زیادہ بیمار ہے، اور اسی طرح بیمار کی خدمت کرنے والا جو اسی کی خدمت میں مشغول و مصروف ہے، اگر اسے بھی وقت مل جاتا ہے تو اس پر بھی لازم ہوگی، لیکن اگر اتنا وقت نہیں ملتا تو وہ چھوڑ سکتا ہے، گنجائش ہے اس کے لیے۔ لولہے آدمی پر، لنگڑے آدمی پر، اپاہج پر، کٹے پاؤں والے آدمی پر، اور بہت بوڑھے آدمی پر جو جس کے لیے مشقت ہوتی ہے وہ نہیں آ سکتا ہے اس پر، اسی طرح اندھے پر۔ تو ان افراد کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ سکتے ہیں۔ اب وہ عذر بھی ہم دہرا لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی گنجائش ہے، اچھے خاصے آدمی پر، اچھے بڑے آدمی پر بھی اگر یہ وقت آ جاتا ہے، یہ صورتیں پیش آ جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ بھی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ سکتا ہے، الگ پڑھ سکتا ہے۔ سخت بارش ہو اور اس بارش میں جانا مشکل ہے اس کے لیے تو اس میں وقت بھی چھوڑ سکتا ہے۔ راستے میں بہت زیادہ کیچڑ ہے، گرنے کا خطرہ ہے، تو اس وقت بھی بہت زیادہ جاڑا، سردی بہت زیادہ ہے، اور تو اس وقت بھی رات میں آندھی چل رہی ہے تو اس وقت بھی، اور سفر کا عین وقت ہو گیا ہے، مثلاً ریل گاڑی، جہاز، یا وہ جو اس گاڑی پر سفر کر رہا ہے اس کا بالکل ٹائم پورا ہو چکا ہے، وگرنہ اس کے ہاتھ سے وہ سواری نکل جائے گی، اس وقت بھی وہ الگ سے پڑھ سکتا ہے۔ پیشاب و پاخانے کی حاجت زیادہ ہو، شدید ہو، اس وقت بھی جماعت کو چھوڑ کر پہلے اپنے اس قضاء حاجت سے فارغ ہو اور پھر نماز پڑھے۔ اسی طرح بھوک زیادہ لگی ہوئی ہو اور ادھر جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے تو پہلے اپنا کھانا کھا لے اور پھر نماز پڑھ لے۔ یہ جماعت کے متعلق کچھ تفصیل ہو گئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسافر کی نماز جو ہے اس متعلق کیا شریعت کے اندر احکام ہیں۔ تو شرعی مسافر بننے کے لیے 3 چیزوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے، تب وہ شرعی مسافر بنے گا، اور اس کے لیے قصر کرنا ضروری ہوگا، وہ قصر کرے گا، نمازوں کی قصر تو ہوگی انہی 3 نمازوں میں، مثلاً ظہر، عصر اور عشاء میں۔ باقی صبح کی نماز 2 کی 2 پڑھے گا، اور مغرب کے جو فرض ہیں وہ بھی 3 کے 3 ہی فرض ادا کرے گا۔ بہرحال یہ ہوگا کہ ظہر کی وہ 2 فرض ادا کرے گا، عصر کے بھی اور عشاء کے بھی۔ لیکن یہ مسافر ہوگا کب؟ نمبر 1 اس کے لیے جو شرائط ہیں اور جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں کا سفر ہو، یعنی مسافت اتنی ہو جس نے 3 دن اور 3 رات کی مسافت ہوتی ہے، اس کے لیے 77 کلومیٹر یعنی فقہا لکھتے ہیں، ویسے اس کو یعنی 3 منزلوں کا سفر کہتے ہیں، 3 منزلیں 48 میل، تو 77 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، اتنی مسافت پر وہ علاقہ ہو۔ لیکن 77 کلومیٹر جو ہوگا وہ کہاں سے کہاں تک شمار ہوگا؟
وہ ایک یعنی جس بستی میں یہ رہتا ہے اس کی آخری حدود سے لے کر اگلی جس بستی میں وہ جا رہا ہے اس کی پہلے گھر تک یہ درمیانی فاصلہ جو ہو وہ 77 کلومیٹر ہو، تو اس وقت وہ شرعی مسافر بنے گا۔ وگرنہ اگر ایسا ہے کہ اس کا علاقہ جس میں یہ رہتا ہے خود یہ 5-10 کلومیٹر پر یعنی مشتمل ہے، جا رہا ہے، اور اگلا علاقہ جس میں وہ جا رہا ہے وہ بھی اسی طرف ادھر پھیلا ہوا ہے، اور وہ تقریباً 15 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر اسی طرف پھیلا ہوا ہے، اور درمیانی فاصلہ 77 کلومیٹر نہیں بنتا، تو اس وقت یہ مسافر شرعی نہیں بنے گا، اس کے لیے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ نمبر 2، اپنے اس علاقے کی حدود سے نکل جانا۔ اپنے اگر علاقے میں کھڑا ہوا ہے، جیسے اپنے بس اڈے پر کھڑا ہوا ہے اور وہ خود ہی اسی شہر کا باسی ہے، رہنے والا ہے، تو اب اس وقت بھی اپنے یعنی اسی اڈے پر، بس اڈے پر یا ریلوے اسٹیشن پر، تو وہ اس وقت وہ نماز پوری ہی پڑھے گا، اور باہر نکلے گا تو تب وہ اس کے لیے یہی ہوگا کہ وہ قصر پڑھے گا۔ اور شرعی سفر کی نیت سے سفر شروع کرنا۔ اگر ایسا ہے کہ وہ نکلتے وقت اس کی یہی نیت ہے کہ یہ جو 10 کلومیٹر علاقہ ہے یہاں جا رہا ہوں، پھر آگے اس کا آگے ارادہ بن جاتا ہے 10 کلومیٹر، یعنی شرعی مسافت کی اس نے ارادہ ہی نہیں کیا، اس مسافت کے ارادے سے نکلا ہی نہیں ہے، تو تب بھی شرعی مسافر نہیں بنے گا، بلکہ یہاں ہی سے لے کر اس کے لیے اتنی نیت کرنا ضروری ہوگی جہاں پر وہ جانا چاہ رہا ہے اس علاقے کا 77 کلومیٹر دور ہونا ضروری ہے۔ آگے بیمار کی نماز ہے، تو بیمار جو ہے اس کے لیے چونکہ گنجائش ہے شریعت کے اندر کہ اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر نہ ہو تو اس وقت وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس وقت بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اس کی ایک تو یہی وجہ ہے، یہی یعنی ایک صورت ہے کہ جب وہ کھڑے ہونے پر بالکل قادر نہ ہو۔ نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ کھڑے ہونے پر قادر تو ہو لیکن اس میں سخت اسے تکلیف ہوتی ہو، اس وقت بھی وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو مرض بڑھ جائے گا، اس وقت بھی وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اور یا یہ ہو کہ مرض ایسا ہے کہ وہ رکوع و سجود پر قادر نہیں ہے، تو تب بھی وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر بیٹھ کر پڑھنے پر بھی قادر نہ ہو تو پھر وہ لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اسے لیٹ کر پڑھنا ضروری ہوگا۔ یعنی یہ صورتیں آ رہی ہیں کہ پڑھنا تو ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ پر قادر نہیں ہے پڑھنے پر، تو پھر لیٹ کر پڑھنے کی دونوں صورتیں ہیں۔ ایک یہی ہے کہ قبلے چت لیٹ جائے اور قبلے کی طرف اس کے پاؤں ہوں، لیکن پاؤں بالکل پھیلائے نہیں بلکہ گھٹنوں کو کھڑا کر لے، پاؤں کو نیچے جیسے رکھ لیتے ہیں اس طرح، اور پھر رکوع و سجود کرے اور سجدے کا جو اشارہ ہو وہ رکوع سے زیادہ ہو۔ اور دوسرا یہی ہے کہ شمالاً جنوباً لیٹ جائے، اور شمال کی طرف اگر وہ تکیہ رکھتا ہے، سرانے رکھتا ہے، تو وہ دائیں کروٹ پر ہو، اور یہاں پر بھی وہی اشارے کی طرح وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر لیٹ کر پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو پھر نماز کو مؤخر کر لیا جائے گا، آنکھوں کے اشارے سے نہیں پڑھے گا۔ یہ کچھ احکام ہیں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔